السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آرمی چیف نے حکومت کے معاشی مشکلات کے حل کے لیے مسلح افواج کی حمایت کا یقین دلا دیا ہے۔ سپہ سالار کی اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا مشکل وقت میں SIFC آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ کابینہ سیاسی اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے معاشی استحکام کے لیے مربوط ٹیم کے طور پر کام کرے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، سبکدوش اور نئی وفاقی کابینہ اور صوبائی وزرائے اعلیٰ آرمی چیف ممبران نے شرکت کی۔ SIFC کے اقدام، سرمایہ کاری، نجکاری اور مائکرو اکنامک استحکام پر بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی نے جون 2023 میں SIFC کے قیام پر وزیر اعظم کی تعریف کی۔ کمیٹی کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے SIFC کے تحت متفقہ نقطہ نظر کو جاری رکھنے پر زور، پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں اقتصادی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے ملک کے وسیع مفاد میں سخت فیصلے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں SIFC آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ کابینہ سیاسی اختلافات ایک طرف، معاشی استحکام کے لیے مربوط ٹیم کے طور پر کام کرے۔ چیلنجز سے نمٹنے اور پاکستان کو اعلیٰ معیشتوں میں تبدیل کرنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف نے حکومت کے معاشی مشکلات کے حل کے لیے مسلح افواج کی حمایت کا یقین دلایا۔ سپہ سالار نے اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ آگے بہت کڑوے اور مشکل فیصلے کرنے ہیں، رکاوٹیں بھی آئیں گی۔ وفاق تنہا چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو سکتا ہے، کچھ دنوں میں قسط مل جائے گی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، چاروں وزرائے اعلیٰ اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ سابق نگران وزیر اعظم سمیت سابق نگران کابینہ نے بھی اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں نگران دور حکومت میں SIFC کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ راستے میں بہت دشواریاں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، غریب آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے۔ یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا، اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اگلے مہینے جو $1 بلین سے بڑی جو قسط ہے وہ آنے والی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے منتخب چیف منسٹرز اور چیف آرمی سٹاف اور ان کی ٹیم، یہ ایک بڑا پیغام ہے پوری قوم کے لیے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور یکجہتی کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ وفاق اور صوبوں میں تعاون پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزرائے اعلیٰ نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صوبائی وزرائے اعلیٰ کی ملاقات ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد ہوئی۔ FBR نے ٹیکس ریونیو اور ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھانے اور معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے حوالے سے پرچون فروش تاجروں کے لیے ٹیکس اسکیم تیار کر لی ہے، جس کے تحت 35 لاکھ تاجروں کو بجلی کے بلز کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ قرض پروگرام کے لیے IMF کی ایک اور شرط پوری، تاجروں کو بجلی بلوں کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں لانے کی اسکیم تیار۔ ٹیکس ریونیو اور ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھانے اور معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے حوالے سے پرچون فروش تاجروں کے لیے ٹیکس اسکیم لائی جائے گی۔ مجوزہ اسکیم کے تحت ٹیکس اصل دکان مالک سے نہیں بلکہ وہاں کاروبار کرنے والے دکاندار سے اس کی قابل ٹیکس آمدن پر وصول کیا جائے گا۔ 35 لاکھ تاجروں کو بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ تاجروں کی سالانہ آمدن کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مجوزہ اسکیم نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے لائی جا سکتی ہے۔ اسکیم پر عمل درآمد کے لیے حکومت کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اس کے علاوہ تاجروں سے ماہانہ ٹیکس بجلی بلز کے ذریعے وصول کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ منظوری کی صورت میں بجلی کے بلز میں تاجروں کے لیے نیا کالم متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات میں معاشی ترقی کے لیے جاری تعاون، مستقبل کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق کنٹری ڈائریکٹر نے IMF معاہدے پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی مسلسل معاونت کو سراہا۔ ملاقات کے دوران جاری پالیسیز پر مبینہ مبنی پروگرامز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی اختتام پر مندی میں بدل گئی۔ KSE 100 انڈیکس 314 پوائنٹس کی کمی پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت میں 4,600 روپے کا بڑا اضافہ ہوا۔ ڈالر کی قدر میں 1 پیسے کی کمی ہوئی۔ مزید تفصیلات کفیل احمد کی اس رپورٹ میں جانیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام مندی پر ہوا۔ انڈیکس 314 پوائنٹس کی کمی سے 65,417 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 11 ارب روپے مالیت کے 38 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا۔ 113 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 221 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 4,600 روپے اضافے سے 2,32,400 روپے تک جا پہنچی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے امریکی ڈالر 278.41 سے کم ہو کر 278.40 پر بند ہوا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 15 مارچ کو ختم ہوئے۔ ہفتے میں 23.94 کروڑ ڈالر بڑھے۔ 15 مارچ تک 13 ارب 39 کروڑ ڈالر رہے۔ اسٹیٹ بینک کے اپنے ذخائر 10.50 کروڑ ڈالرز بڑھ کر 8 ارب سے زائد ہو گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 13.44 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 5.5 ڈالر رہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی حملے میں جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی بہار خان اور سپاہی عمران علی کی تدفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بوجھل دل، آنکھیں نم، لیکن سینہ فخر سے پھولا ہوا۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی حملے کے شہداء کے جنازے اٹھائے ساتھیوں کو شہیدوں پر فخر۔ سپاہی بہار خان اور سپاہی عمران علی کی نماز جنازہ گوادر میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سپاہی عمران علی سمرو کو فوجی اعزاز کے ساتھ قبرستان ابھن شاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ 2 ننھے پھولوں اور نابینا والد کا واحد سہارا عمران علی کی شہادت پر اہل خانہ کا ضبط کمال کا تھا۔ شہید کے سوگواروں میں بیوہ، بیٹا، بیٹی اور والد شامل ہیں۔ امریکی افغان نمائندگان کی کمیٹی کے رکن بریٹ شرمن نے امریکی سفیر سے اڈیالہ جیل میں قید بانی PTI سے ملاقات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنوبی وسطی ایشیائی امور کے معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سے سوال جواب کے دوران بریٹ شرمن نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت گرانے کے معاملے پر بانی PTI سے جیل میں جا کر ملاقات کریں اور ان کا موقف لیں۔ امریکہ میں کانگریس کی کمیٹی کے رکن ڈونلڈ لو کے ساتھ سوال جواب کی نشست۔ کمیٹی کے رکن بریٹ شرمن نے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کریں اور ان سے ان کا موقف لیں۔ بریٹ شرمن نے ڈونلڈ لو سے سوال کیا کہ بانی PTI کو سزا دیے جانے کے معاملے پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں، جس پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو ہٹانے میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ ڈونلڈ لو کی بات کی تصدیق کے لیے بریٹ شرمن نے امریکی سفیر سے مطالبہ کیا کہ وہ جیل میں سابق وزیر اعظم سے مل کر ان کا موقف لیں اور غلط سزاؤں کے الزامات کا جائزہ بھی لیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار گوادر مقابلے میں زخمی جوانوں کی عیادت کے لیے PNS شفا پہنچ گئے۔ کور کمانڈر نے جوانوں کے زخموں کو ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا، دہشت گرد مسموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جوانوں نے جس بہادری سے مقابلہ کیا انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قوم اپنے دلیر جوانوں پر فخر کرتی ہے جو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاک فوج کے دلیر جوان دشمن کے سامنے سیسا بلائے دیوار ہیں۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں حملہ آور، لاپتہ افراد نکلے۔ ملک کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے کریم جان ولد فضل بلوچ، امتیاز احمد اور عبد الودود بلوچستان کے لاپتہ افراد تھے جو حالیہ حملے میں دہشت گرد کے روپ میں سامنے آئے۔ ایک اور لاپتہ فرد کی حقیقت آشکار۔ لاپتہ افراد کے نام پر ملک کو بدنام کرنے کی سازش بے ناکام۔ PLA دہشت گردوں کے گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں حملے میں ملوث ہونے کی تصدیق تو ہو ہی گئی، لیکن ساتھ میں ان کے لاپتہ افراد بھی دہشت گردوں کی صورت میں بے نقاب ہو گئے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے بول سے گفتگو میں کہا کہ لاپتہ افراد کا ملک میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑا کلیئر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے سیکورٹی فورسز کے خلاف ایک بہت ہی مضموم طریقے سے مہم چلائی جا رہی ہے بدنام کرنے کے لیے۔
اب یہ ثابت ہو گیا، اس کے بعد اور کلیئر ہو گیا کہ یہ تمام جتنے لوگ مسنگ ہیں یہ انٹینشنلی خود جا کے BLF کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ BSO آزاد کے مطابق دہشت گرد کریم جان ولد فضل بلوچ تربت کا رہائشی تھا جو 25 مئی 2022 کو لاپتہ ہو گیا تھا۔ وہی دہشت گرد کریم جان کل گوادر حملے میں دہشت گردی کرتے ہوئے مارا گیا۔ اس سے قبل لاپتہ امتیاز احمد بھی دہشت گرد بن کر مقابلے میں مارا گیا۔ عبدالودود بھی لاپتہ تھا لیکن دہشت گرد کے طور پر مارا گیا۔ ملک میں کچھ عناصر بیرونی قوتوں کی ایما پر ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع پنجگور میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں دہشت گرد چاکر لیاقت ہلاک ہو گیا۔ 2 سیکیورٹی فورسز نے 20 اور 21 مارچ کی درمیانی رات کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع پنجگور میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد چاکر لیاقت ہلاک ہو گیا۔ کارروائی میں 2 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ مارے جانے والے دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز پاکستان سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کا کانگریس کی کمیٹی میں پیشی سے متعلق بیان، کہا سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی PTI کا الزام جھوٹ ہے۔ پاکستانی سفیر اسد مجید تصدیق کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رکن ایوان نمائندگان ڈین فلپس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال باعث تشویش ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکلے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کا کانگریس میں پیشی سے متعلق بیان جاری۔ ڈونلڈ لو کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن مہم کے دوران تشدد اور میڈیا ورکرز پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان میں دہشت گردوں نے سیاسی رہنماؤں اور اجتماعات کو نشانہ بنایا۔ سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی PTI کا الزام جھوٹ ہے۔ پاکستانی سفیر اسد مجید تصدیق کر چکے ہیں۔ بانی PTI کا الزام جھوٹ ہے۔ رکن ایوان نمائندگان میں ڈین فلپس نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے باعث تشویش ہے۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان معاشی بحران سے نکلے۔ پاکستان کو اسٹرکچرل معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی۔ امریکی انخلا کے بعد پاکستان کو لاحق اندرونی TTP خطرے میں اضافہ ہوا۔ پاکستان میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط مینڈیٹ کی حامل حکومت کلیدی ہے۔ امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر فیصلہ حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پاکستان اپنے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے۔ اس وقت پہلا نقطہ گیس پائپ لائن کی تعمیر ہے۔ ہم اس تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ The operation of the 18th March 2024 was not targeted against the people, institutions, or the military of Afghanistan. We respect the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan and look forward to working together to find joint solutions in countering terrorism and preventing any terrorist organization from sabotaging bilateral relations between Pakistan and Afghanistan. PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے کل جو بیان دیا ہے اس پر اسد مجید کو بیان جاری کرنا چاہیے۔ اسد مجید نے سائفر کی تصدیق کی تھی اور وہ انہی کی سفارش پر ڈیمارچ کیا گیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے سائفر کے کانٹینٹ اور ملاقات کو بھی مسترد کیا ہے۔ ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ جھوٹ ہے۔ ہم اس کی دوبارہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کی پہلی آفیشیل میٹنگ میں ڈونلڈ لو نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسد مجید اس کے سلسلے میں فوراً اپنی سٹیٹمنٹ دے دے اور دوبارہ تجدید کر لے کہ کیا ڈونلڈ لو کی کل کی سٹیٹمنٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے۔ کیا اس نے جو کل ڈینائی کیا ہے کیا یہ سراسر جھوٹ نہیں ہے؟ ابھی تقریباً 20 گھنٹے ہونے کو آئے لیکن اسد مجید صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اس لیے ہم اس کی ری انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز قابو سے باہر ہو گئے۔ ناظم آباد میں ایک گھر کی دہلیز پر بزرگ شہری سے لوٹ مار کی گئی۔ لٹیروں نے میڈیکل لیب کو بھی نشانہ بنایا۔ نیو کراچی سیکٹر 11E میں 3 ملزمان نے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز قابو سے باہر۔ ناظم آباد میں گھر کی دہلیز پر بزرگ شہری سے لوٹ مار۔ کھوکھرا پار نمبر 1 میں لیب عملے کو لوٹ لیا۔ نیو کراچی میں بھی لٹیروں نے ہاتھ دکھایا۔ 3 ملزمان نے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی۔
शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू न आ सका। जनवरी 2024 में स्ट्रीट क्राइम की 7,806 वारदातें रिपोर्ट हुईं। फरवरी में 7,297 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। CPLC के मुताबिक मार्च के 20 दिनों में 5,197 वारदातें हो चुकी हैं। 20 दिनों में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 3,543 वारदातें रिपोर्ट हुईं। कराची पुलिस के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 1,047 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 228 पुलिस मुकाबलों में 42 डाकू मारे गए। 229 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। रहनुमा PTI परवेज इलाही की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गईं। परवेज इलाही को डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। गिरने से परवेज इलाही के सर पर बाएं जानिब चोट का निशान है। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही के माथे पर भी चोट आई है। सीनियर सियासतदान का चेकअप पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के सीनियर डॉक्टर्स ने किया है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा करा दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से कल अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वकला की सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर ऑनलाइन मीटिंग की सहूलत नहीं तो लैपटॉप और इंटरनेट का बंदोबस्त करने की इजाज़त दी जाए। हुक्मनामे में ये भी लिखा गया है कि एडवोकेट जनरल ने कहा है कि ऑनलाइन मीटिंग में सियासी गुफ्तगू की जाएगी। अदालत को समझ नहीं आ रही कि एडवोकेट जनरल क्या उम्मीद रखते हैं। जेल में फिजिकली मुलाकात कराई जाती तो सियासी गुफ्तगू के अलावा क्या गुफ्तगू की जाती। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामे की नजर हो गया। बजट पर बहस में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना था कि 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी PTI का सेहत कार्ड पंजाब की ज़रूरत है, सेहत कार्ड को बहाल करना चाहिए। रमज़ान निगहबान पैकेज का नाम फ्लॉप ड्रामा पैकेज होना चाहिए। और अंदरून सिंध डाकू दहशत की इलामत बन गए। घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर के अजला में लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। 30 से ज़्यादा अफराद डाकू की कैद में हैं। उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिल कानून की गिरफ्त में अब तक ना आ सके। अंदरून सिंध डाकुओं की दहशत, लाकानूनियत, कत्ल गारत उरूज पर। घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर में आम अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। सक्खर मुल्तान मोटरवे भी महफूज नहीं रहा। 30 से ज्यादा अफराद डाकुओं की कैद में हैं। कई मुग़वियों को तावान न देने की सूरत में कत्ल किया जा चुका है। दूसरी जानिब कच्चे के डाकू रियासती रिट को चैलेंज करने लगे। कंदकोट में कत्ल होने वाले उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिल ताहाल आजाद। पुलिस को कोई कामयाबी न मिल सकी। मकतूल के वर्सा ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हमारा मुतालबा यही है, तो मेरा जी का कातिल है उसको गिरफ्तार कर ले। SP साहब को भी यही अपील है, कोई सरदार को भी यही अपील है, सारे को डाकुओं को पकड़े गए। हम IG सिंध साहब से, DIG लाड़काना से गुजारिश करते हैं, खुदारा फिलफोर कार्रवाई करके जो उस्ताद की कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। लवाहिकीन का इल्जाम है कि मुल्जमान की निशानदही के बावजूद पुलिस रवायती सर्च ऑपरेशन में वक्त जाया कर रही है। SSP कंदकोट के मुताबिक जल्द डाकुओं का खात्मा कर देंगे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 417 अफराद को अगवा होने से बचाया जा चुका है। नई दिल्ली से खबर देंगे। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के मालियाती जराइम की एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल पर शराब पॉलिसी में घपले का इल्जाम है। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एथेंस के मुकामी होटल में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। महफिल में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों समेत आला यूनानी हुकाम ने शिरकत की। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एथेंस में पुरवकार महफिल तकरीब में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। पाकिस्तानी स्टॉल्स पर रखी अशिया पर लोगों ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तकरीब के शुरा की तवाज़ा रवायती पाकिस्तानी खानों से की गई। सफीर पाकिस्तान आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा कि दुनिया को दावत देते हैं कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में इंतहाई कामयाबी के साथ हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म किया है। तकरीब में पाकिस्तान और यूनान के पार्लियामेंट के अरकान ने भी शिरकत की, जिन्होंने सफीर पाकिस्तान के साथ मिलकर यौम पाकिस्तान का केक काटा। हैदराबाद में रमज़ान शुरू होते ही इशाराओं पर अफ्तार दस्तरखान लग जाते हैं।
इन दस्तरखानों पर मुस्तहिकीन और मुसाफिरों के इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। हैदराबाद से इरफान राय की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम में हर किसी को सवाब की जुस्तजू, नेकियों के माहौल में रब्बुल इज्जत की खुशनूदी का हुसूल। हैदराबाद के बासी भी रहमत समेटने में किसी से पीछे नहीं। इफ्तार दस्तरखान के एहतमाम से रमजानुल मुबारक के पैगाम पर अमल किया जाता है। माशाल्लाह इधर इंतजाम इतना अच्छा है। रोज़े इफ्तार का मैंने बोला चलो यहीं रोज़ा खोलूँ, रोज़ा भी खोलने के सारे मुसलमान भाई बैठे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं। यहाँ से गुजर रहा तो देखा रोज़ा खुलवा रहे हैं, मैं भी रोज़ा खोलने बैठ गया। अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह इनको अजर दे इस चीज़ का, तो ये रोज़ा खुलवा रहे। मुसाफिर हों या मुस्तहिकीन, रोज़ाना सैकड़ों अफराद को शाहराहों पर नौजवान इफ्तार का सामान तकसीम करने के साथ इफ्तार दस्तरखान पर शरबत, खजूर, समोसे, पकोड़े और फ्रूट से तवाज़ा करते हैं और दुआएं समेट लेते हैं। हम लोगों ने समझे सिर्फ खजूर और पानी से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब डेली 400 से 500 लोग यहाँ पे इफ्तार करते हैं। इस साल का जो हमारा पहले दिन का सेटअप था वो हमने सोचा था 100-150 लोग आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही 400 से क्रॉस बंदे आ रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि जो मुसाफिर हैं, जो लोग अपने घर पे इफ्तारी नहीं कर सकते, वो हमारे मुसलमान बहन भाई हमारे साथ बैठ के इफ्तार करें। रोज़े जहाँ हमें सब्र सिखाते हैं, वहीं मुस्तहिकीन की मदद के साथ रोज़ेदारों की खिदमत का जज्बा भी बेदार करते हैं। यही वजह है कि जा बजा नौजवान अफ्तार और सहर में रोज़ेदारों की खिदमत में मसरूफ नजर आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।